ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے وید بہتر جانتا ہے۔ تمام ویورز کو خوش آمدید۔ آج ہم گلف میں واقع ملک قطر کی سیر کریں گے۔ قطر کا نام آتے ہی ہر پاکستانی کے ذہن میں قطری خط اور قطری شہزادے آتے ہیں، مگر اس ملک میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے دنیا میں فی کس سب سے زیادہ آمدنی رکھنے والا یہ ملک، جس کے باشندے امریکہ اور یورپ سے بھی زیادہ امیر ہیں، اپنی شادیاں کیسے کرتے ہیں۔ قطر نے کیسے دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ کروانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ قطر کا آفیشیل نام اسٹیٹ آف قطر یعنی دولت قطر ہے۔ قطر اپنے محل وقوع کی وجہ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے زمینی سرحد صرف سعودی عرب کے ساتھ 87 کلومیٹر لگتی ہے، باقی اس کے تینوں طرف 563 کلومیٹر تک پھیلا ہوا سمندر ہے۔ خلیج فارس اس کو بحرین سے علیحدہ کرتا ہے۔ قطر کو 100 سال قبل مسیح کے رومن رائٹر نے کتھاری لکھا، اور یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہ عربی لفظ قطورہ سے نکلا ہے۔ اس کا دارالحکومت اور ملک کا سب سے بڑا شہر دوحہ ہے۔ ملک کی تقریباً 80% آبادی اس شہر اور اس کے ارد گرد آباد ہے۔ اس کے علاوہ انہور، الریان، الوقرہ اور العلال بھی اس کے دیگر بڑے شہروں میں شامل ہوتے ہیں۔ قطر کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ہندو مت، عیسائیت اور بدھ مت مذاہب کے پیروکار بھی آباد ہیں۔ ان میں مسلمان 67.7%، عیسائی 13.8%، ہندو 13.8% اور بدھ مت کے 3.1% پیروکار شامل ہیں۔ قطر میں اسلامی قانون نافذ ہے۔ یہاں سزا اور جزا اسلامی قانون کے مطابق دی جاتی ہے۔ قطر میں سعودیہ کی طرح سلفی فرقے کی تلقین کی جاتی ہے۔ قطر کی سرکاری زبان عربی ہے۔ تارکین وطن کی کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے یہاں ہندی، اردو، نیپالی، بنگالی زبانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ قطر میں الثانی خاندان کی بادشاہت ہے۔ ملک کے تقریباً تمام اختیارات امیر کے پاس ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار موجود ہے، مگر آخری فیصلہ امیر کا ہی ہوتا ہے۔ قطری قانون میں سیاسی جماعتوں کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ قطر میں شہری حقوق یا حکومتی معلومات دینے کے لیے بھی کوئی ادارہ موجود نہیں ہے۔ قطر کا سالانہ بجٹ بھی منظر عام پر نہیں آتا۔ قطر دنیا کی امیر ترین معیشت ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قطر عرب لیگ، اقوام متحدہ، تنظیم اسلامی تعاون اور مجلس تعاون برائے خلیجی ممالک کی تنظیموں کا بھی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر کے یورپ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ورلڈ کپ 1 مہینے تک جاری رہے گا۔ اس میں 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ 2 دسمبر 2010 کو قطر کے پاس اس ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنے کے رائٹس آ گئے تھے، لیکن سب حیران تھے کہ اتنا چھوٹا سا ملک یہ اتنا بڑا ایونٹ کیسے آرگنائز کروا لے گا، مگر قطر نے اسے چیلنج کے طور پہ لیا۔ اس کام کے کرنے کے لیے ان کے پاس 12 سال کا عرصہ تھا۔ فٹ بال کے ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے 8 نئے اسٹیڈیم تعمیر کرنے تھے، ریلوے ٹریکس ہوں، روڈز بڑے کرنے ہوں، ایئرپورٹ کی توسیع ہو یا لاکھوں فینس کے رہنے کی جگہ۔ قطر نے ان سب چیلنجز کو بھرپور طریقے سے پورا کیا۔ 10 لاکھ فینس نے قطر کا رخ کیا ہے۔ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے قطر نے پاکستان، انڈیا، نیپال، سری لنکا سے ہزاروں مزدور بلوائے۔ $229 ارب لگا کر اس ایونٹ کو کامیاب کروا دیا۔ اس ایونٹ کو کامیاب کروانے کے لیے قطر نے سب کچھ ابو دی لیول کرنے کی کوشش کی۔
اسی وجہ سے وہ عرب دنیا میں اس ایونٹ کو کروانے والا پہلا ملک بن چکا ہے۔ قطر کا جھنڈا میرون اور وائٹ کلر کا ہے۔ اس کے جوڑ 9 کنگروں سے پیوست ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ خلیجی ممالک کا 9واں ملک بنا۔ ساسانی دور میں قطر کے جھنڈے کا رنگ جامنی تھا، جبکہ ریڈ عرب لوگ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، تو جامنی اور ریڈ کے مکسچر سے میرون کلر کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ قطر اور بحرین کا جھنڈا تقریباً ملتا جلتا ہے۔ قطر کی سالانہ جی ڈی پی 179.6 بلین ڈالر ہے۔ اس کی فی کس آمدنی $61,276 ہے، جو کہ پاکستانی روپوں میں 1,24,07,000 روپے بنتے ہیں، اور اگر انڈین روپوں میں بات کریں تو 49,63,300 روپے فی کس بنتی ہے۔ اس کے سیاحتی مقامات میں میوزیم آف اسلامک آرٹ، دوحہ کورینکی سوق واقف، پرل قطر، نیشنل میوزیم آف قطر، نارزن ٹاورز مطاف مشہور ہیں۔ قطر کا مشہور کھیل فٹ بال ہے۔ اس کے علاوہ ایتھلیٹس باسکٹ بال، والی بال، اونٹ کی دوڑ، گھڑ سواری، تیراکی اور کرکٹ کے کھیل بھی شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ قطر 2006 کی ایشین گیمز اور 2019 کی بیچ گیمز کی میزبانی بھی کر چکا ہے، جبکہ اب 2022 میں یہ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی بھی کر رہا ہے۔ قطر کا امیر ترین آدمی شیخ احمد بن سعید آل مختوم ہے، جس کی دولت کا تخمینہ 814 ارب روپے ہے۔ اس کے پاس بے پناہ تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ قطر ایئر ویز کا شمار دنیا کی بڑی ایئر لائنز میں ہوتا ہے۔ اس ایئر لائن کے پاس 205 ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ قطر کی کرنسی قطری ریال کہلاتی ہے، جو کہ پاکستانی روپیوں میں 61 روپے فی قطری ریال یا انڈین روپیوں میں 22 روپے بنتی ہے۔ قطر اپنی جی ڈی پی کا 2.9% صحت پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں 1000 افراد کے لیے 2 ڈاکٹر اور 2 ہی بیڈ دستیاب ہیں۔ قطر اب کا 9% تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ قطر کا لٹریسی ریٹ تقریباً 97% ہے۔ قطر میں کافی میوزیم پائے جاتے ہیں، جن میں نیشنل میوزیم آف قطر، میوزیم آف اسلامک آرٹ، قطر اولمپک اینڈ سپورٹس میوزیم، عرب میوزیم آف ماڈرن آرٹ، میوزیم آف الوین دوحہ شامل ہیں۔ قطر میں چھوٹے بڑے 4 ایئرپورٹس ہیں، 7 بندرگاہیں ہیں۔ ملک میں 7039 کلومیٹر لمبی سڑکوں کا جال ہے۔ ملک میں 58 کارگو، 460 آئل ٹینکر شپس اور 202 کنٹینر شپس موجود ہیں۔ ملک کی سب سے اہم انڈسٹری آئل اینڈ گیس کی ہے۔ اس کے علاوہ قطر دنیا بھر میں قدرتی گیس کا سپلائر بھی ہے۔ سٹیل، فشریز، بحری جہاز مرمت، کھاد اور سیاحت کی انڈسٹریز بھی موجود ہیں۔ قطر میں 98% آبادی شہروں جبکہ صرف 2% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے۔ قطر کی کل آبادی 2017 کے ایک سروے کے مطابق تقریباً 27 لاکھ ہے۔ اس آبادی میں قطر کے اپنے شہریوں کی تعداد صرف 3.25 لاکھ کے قریب ہے۔ قطر میں انڈینز کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، جو کہ لگ بھگ 6.5 لاکھ کے قریب ہے۔ 3.5 لاکھ نیپالی، 2,80,000 بنگلہ دیشی، 1.25 لاکھ پاکستانی، 2 لاکھ مصری، 2.5 لاکھ فلپینی بھی قطر میں آباد ہیں، اور اگر آبادی کے تناسب کی بات کی جائے تو قطر میں 236 افراد فی مربع کلومیٹر آباد ہیں۔ ملک میں عورتوں کی تعداد کم جبکہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہاں کی اوسط عمر 78.9 سال ہے۔ قطر اپنا یوم آزادی 18 دسمبر کو مناتے ہیں۔ قطر نے برطانوی تسلط سے 1971 میں آزادی حاصل کی۔
قطر کا موجودہ امیر تمیم حمد الثانی جبکہ موجودہ وزیر اعظم خالد بن خلیفہ الثانی ہے۔ قطر کا شمار پانی کی کمی والے ممالک میں ہوتا ہے۔ صحرائی علاقہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ملک میں زراعت کی پیداوار بہت کم ہے۔ قطر اپنی ضرورت کا صرف 2% زرعی پیداوار ہی اپنے ملک سے حاصل کرتا ہے۔ ملک کے کل رقبے کا 5.6% ہی قابل کاشت ہے۔ قطری افواج کی تعداد تقریباً 11,800 ہے، جن میں 8500 بری، 1800 بحریہ اور 1500 جوانوں پر مشتمل ہوائی دستے ہیں۔ قطر کی قومی زبان عربی ہے جبکہ انگلش دوسرے نمبر پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ ہندی، تمل، اردو، باس ملایو، نیپالی، بنگالی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ قطر وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے جبکہ انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ قطر میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ پر ہوتی ہے۔ قطر کا کالنگ کوڈ +974 جبکہ ڈومین نیم .QA ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شادیوں کی روایات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، مگر قطری اپنی روایات کو نہیں بھولے۔ شادیاں خوب اہتمام سے کی جاتی ہیں۔ مہمانوں کے لیے 2 شادی ہال یا خیمے لگائے جاتے ہیں، ایک میں مرد اور دوسرے میں خواتین ہوتی ہیں، جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ شادی میں عزیز و اقارب کو بلایا جاتا ہے۔ دولہا دلہن، اس کے والد اور چچا سیاہ عبایا پہنتے ہیں، جبکہ باقی تمام مہمان سفید لباس زیب تن کرتے ہیں۔ میزبان مہمان کا استقبال گرم جوشی سے کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے سلام، ماتھے کے ساتھ ماتھا اور ناک کے ساتھ ناک جوڑتے ہیں۔ شادی ہال میں عرب رقص کیا جاتا ہے، نکاح سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ مہمانوں کے لیے روایتی کھانے بنائے جاتے ہیں۔ چاول اور مٹن سے ایک مشہور ڈش محبوس بنائی جاتی ہے۔ مچھلی، گوشت کی کئی ڈشیں پیش کی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ شہد اور قہوہ بھی دیا جاتا ہے۔ شادی کے تمام اخراجات قطری مرد یا حکومت ادا کرتی ہے۔ دلہن اپنے دیوروں سے بھی پردہ کرتی ہے۔ ملک کا قومی نشان اور ایکس ہے، جبکہ ملک کا بلند ترین مقام طویل الحملین ہے، جو سطح سمندر سے صرف 103 میٹر بلند ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو ملک کی سب سے بڑی بلڈنگ دبئی ٹاور ہے، جو کہ 436 میٹر بلند ہے، جس کے بننے پر کل لاگت تقریباً 83 ارب روپے آئی تھی۔ 0.2% آبادی زراعت، 50.3% آبادی انڈسٹریز اور 49.5% آبادی سروسز سے وابستہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو قطر کے متعلق کون سی معلومات اچھی لگی، کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔